بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 32۔ ایک دن رحمان شاہ نے مجھے طلب کر لیا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے پر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، خسرت خان تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جی سر، میں نے جواب دیا۔ بس میں تم سے یہی کہنے والا تھا کہ اب سے 1 گھنٹے بعد ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور خصوصاً میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں اپنے ساتھ استعمال کروں گا۔ جی سر، میں نے جواب دیا۔ بس جاؤ، واپسی میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، ویسے بھی تمہاری فیملی تو یہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری فیملی میں اس وقت حسن فیروز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اکیلا مل جائے تو بہتر ہے، اس سے رحمان شاہ کے ساتھ جانے کی اجازت لے لوں۔ خوش قسمتی سے اکیلا مل گیا۔ بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے آئینے کے سامنے بال سنوار رہا تھا۔ آئینے میں ہی مجھے اس نے دیکھ لیا تھا اور بیٹھتے ہوئے بولا، کیسا لگ رہا ہوں؟ بہت خوبصورت آدمی، تو تم کافی حسین ہو، مگر اس وقت بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہو۔ وہ غسلی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا اور پھر بولا، شرم نہیں آتی اپنے باس کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ نہیں باس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم واقعی اچھے ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ میں نے اس کی سنجیدگی کو محسوس کیا اور کہنے لگا، میرے منہ سے کوئی غلط بات تو نہیں نکل گئی؟ نہیں، بس کھوڑے میں دکھن ہونے لگی ہے۔ کوئی وجہ؟ کوئی وجہ نہیں۔ جس کے ماں باپ نہ ہوں اسے کبھی کبھی ان کی کمی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو وہ اول چیز ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ تم نے کچھ ایسے انداز میں یہ الفاظ کہہ دیے ہیں کہ نہ جانے کیوں سینے میں گھونسے کی مانند پڑے ہیں۔ تم جیسے خوش مزاج اور دنیا کی ہر بات کو نظر انداز کر دینے والے انسان کے لیے اس قسم کی سوچیں بے معنی ہوتی ہیں حسن۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ بہرحال دنیا اتنی کہانیوں سے پر ہے کہ اگر ہم ان کہانیوں کی تلاش میں نکلیں گے تو ہمیں ایسی ایسی دکھ بھری داستانیں نظر آئیں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو، ایسی بات تو ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر ایک دم چونک کر بولا، ارے ہاں، کیا کہنے جا رہے تھے یار، وہ بات کرو۔ بلا وجہ ہم نہ جانے کیسی کیسی فضول باتوں میں الجھ گئے۔ بس کوئی خاص بات نہیں، میں ذرا رحمان شاہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مگر کہاں؟ اس دن کہا تھا نا انہوں نے ہمیں گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے دیکھ کر۔ ہاں، مگر جا کہاں رہے ہو؟ یہ ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا، میں نے جواب دیا۔ حسن فیروز کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا، ایسا کرتے ہیں گل مراد، ایک وقت کا تعین کر لیتے ہیں، مثلاً 15 دن۔ ابھی ہم یہاں 2 ہفتے اور صرف کیے لیتے ہیں۔ اگر ان 2 ہفتوں میں کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ناکامی کا اعلان کر کے یہاں سے نکل چلیں گے۔ کسی بھی جگہ حد سے زیادہ قیام کرنا ویسے بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بوریت تو ہونے ہی لگتی ہے۔ میں نے چونک کر حسن کو دیکھا اور کہا، اور رافیہ کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تو وہ عشق کے راستے پر آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہے۔ نہیں یار، اب اتنا برا انسان مت سمجھو، بس یہ سمجھو کہ ذہن میں جو زخم پک رہے ہیں نا، ان کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اور آہستہ آہستہ شاید یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائیں۔ الٹے سیدھے مرہم رکھتا رہتا ہوں، اور بس اس سے آگے مجھ سے اس بارے میں کچھ مت پوچھنا۔ میں باہر آ گیا، بھلا مجھے تیاریاں کرنا تھیں۔ وہی دیہاتی قسم کا لباس اور وہی انداز اختیار کیا جو کسی پہاڑی ملازم کا ہو سکتا ہے، اور پھر رحمان شاہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر چل پڑا۔ رحمان شاہ نے اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے رکھی تھیں جن کا آدھا وزن میرے گھوڑے کی پشت پر تھا۔ ہم دونوں چل پڑے۔ رحمان شاہ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ راستہ جنگلوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ مجھے رائفل دے دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی کارتوسوں کی پیٹی بھی۔ خود رحمان شاہ نے بھی اپنے ساتھ رائفل رکھی تھی۔ راستے میں اس نے کہا، تم تو ان علاقوں سے اچھی طرح واقف ہوگے خسرت خان۔ جی سر، میں نے اسی انداز میں کہا۔
جب تم سر کہتے ہو تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ ویسے یہاں پر سب لوگ مجھے شاہ جی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھے سر کہنے کے بجائے شاہ جی کہا کرو۔ جی سر، میں نے پھر اسی انداز میں کہا، اور رحمان شاہ ہنسنے لگا اور پھر بولا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے خسرت خان؟ نہیں شاہ جی، میں آہستگی سے بولا۔ دیکھو میں ذرا مختلف انداز کا انسان ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں بدر جلال نے بھیجا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ دوسری بات یہ کہ تم خود اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، نوجوان ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری یہ زندگی میری غلامی میں گزر جائے گی۔ تمہاری تمام مشکلوں اور الجھنوں کے لیے میں ہر وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں تو اپنی بستی میں جو کچھ بھی بھیجنا چاہو تو مجھ سے طلب کر لینا۔ اس کے نتیجے میں تم سے صرف ایک کام چاہتا ہوں۔ آپ اطمینان رکھو شاہ جی، خسرت خان تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں خسرت خان کہ جس بات کے لیے میں تم سے کہوں، خسرت خان یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو میں تم سے کہوں وہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ میرے پر اعتبار کرو گے شاہ جی؟ ہاں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ بس میں تم سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ گھوڑے کا یہ سفر جاری رہا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کہا، ویسے خسرت خان، خیال رکھنا جنگلوں میں اکثر کہیں مختلف قسم کے درندے نظر آ جاتے ہیں۔ خیر وہ ہمارا راستہ تو نہیں روکتے، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں سے گزرتے ہوئے مستعد رہنا چاہیے۔ جی شاہ جی، میں سمجھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگوں نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا اور اس کے بعد ہمیں گہرائیوں میں ایک بستی آباد نظر آئی، جس کی پشت پر بلند و بالا پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے اور ان پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے سفید ہو رہی تھیں۔ ان کے دامن میں پھیلے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانات بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی بلند جگہ سے کھلونوں کی کسی بستی کو دیکھا جائے۔ اس بستی میں زندگی رواں دواں تھی۔ رحمان شاہ نے خود ہی مجھے بتایا، بستی کا نام بستی صاحب خان ہے۔ یہاں تک کہ تم جن راستوں سے گزر کر آئے ہو، کیا وہ تمہیں یاد رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں صاحب، سیدھا راستہ ہے، اکثر تمہیں یہاں آنا جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں نے جواب دیا۔ ادھر میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، یہ سامان میں انہی کے لیے لایا ہوں۔ خاص طور سے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد مجھے یہ سامان وہاں پہنچانا پڑتا ہے۔ جی صاحب جی، اور اگر کبھی میں یہاں نہ آ سکوں تو خسرت خان، یہ ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ جی شاہ جی، آپ بالکل پرواہ نہ کرو، میں آپ کا یہ کام بالکل آسانی سے کر دیا کروں گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی ہم ایک پکے مکان کے سامنے رک گئے۔ چھوٹا سا مکان تھا، پہاڑی طرز تعمیر کا نمونہ۔ پہاڑوں کے پتھروں کو چن کر دیواریں بنوائی گئی تھیں، لیکن بڑی خوبصورتی سے انہیں آراستہ کر دیا گیا تھا۔ اندر سے بھی مکان خاصا کشادہ تھا۔ دروازے کی زنجیر بجائی تو ایک 18-19 سال کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ ملازم قسم کا لڑکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس دورانیے میں اور رحمان شاہ گھوڑے سے اتر گئے۔ سامنے والا درخت غالباً اسی لیے تھا کہ گھوڑوں کو اس سے باندھ دیا جائے، چنانچہ میں نے رحمان شاہ کے اشارے پر دونوں گھوڑے اس درخت سے باندھ دیے تھے، اور لڑکا دروازہ کھولے کھڑا ہوا رحمان شاہ کا منتظر تھا، اور رحمان شاہ نے مجھے اشارہ کیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ برآمدے میں ہی مجھے ایک آواز سنائی دی، اوہ چاچو، چاچو میری جان۔ ایک نسوانی آواز تھی۔ یہاں کیونکہ معاملہ ذرا مختلف تھا، ایک لمحے کے لیے مجھے یہاں اداکاری کرنا ضروری تھا۔ میں نے لفظ تو سنا تھا، نسوانی آواز کی شگفتگی اور شائستگی بھی محسوس کی تھی، لیکن نگاہیں ذرا بعد میں ہی اٹھائی تھیں، اور پھر میرے ذہن کو جو جھٹکا لگا تھا اس سے یہ احساس ہوا تھا کہ پھوکڑی کا کھوڑا واقعی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا تھا وہ ثانیہ خلجی کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا۔ زندگی اور شگفتگی سے بھرپور، گلاب جیسے رنگوں سے سجا ہوا اس پہاڑی علاقے کی پہاڑی بستی میں یہ حسن قابل دید تھا۔ ثانیہ خلجی کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی، اور بہرحال میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور تھیں جن کی بنا پر کرنل ہمایون نے مجھے اپنے مقصد کے قابل سمجھا۔
بس ایک نگاہ میں میں نے ثانیہ خلجی کو پہچان لیا اور میرے ذہن کی چرخیاں چلنے لگیں۔ شبہ تو پہلے بھی تھا تھوڑا بہت اس بات کا، لیکن اب جو کچھ بھی تھا نگاہوں کے سامنے تھا۔ البتہ اس کی کہانی کی گہرائی میں اترنے کے لیے اب اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ضروری تھا۔ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کام کے ہونے کی امید ہو تو پھر وقت بھی گرا نہیں گزرتا اور انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی مجھے جلد بازی کی کوئی ہدایت نہیں کی گئی تھی، کام آہستگی سے کرنا تھا۔ ثانیہ خلجی خیریت کے ساتھ یہاں موجود تھی اور رحمان شاہ اس کے پاس آیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے رحمان شاہ کے علم میں ہے اور وہ تمام حقیقتوں سے واقف ہے۔ بس اتنا اطمینان کافی تھا۔ بات کے حالات تو خود بخود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اب تک کی کاوشیں رنگ لائی تھیں اور دل میں مسرت کا طوفان بھی اٹھ رہا تھا کہ پہلے ہی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں اور ناکام چہرہ لے کر کرنل ہمایوں کے سامنے نہیں جانا پڑے گا۔ ادھر وہ لڑکا جو ملازم قسم کا تھا گھوڑوں پر لدا ہوا سامان اتار کر لا رہا تھا اور میں بھی واپس پلٹا اور سامان لانے میں اس لڑکے کی مدد کرنے لگا۔ میرے کان بھی اندر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ ثانیہ نے کہا، اوہ چاچو، کتنا زیر بار کریں گے آپ مجھے؟ میں کہتی ہوں سب کچھ تو ہوتا ہے میرے پاس، آپ یہ سب کچھ کیوں لے آتے ہیں؟ اور تم مجھ پر اعتراض کے بغیر رہ نہیں سکتی کیوں؟ نہیں چاچو، میں یہ سوچتی ہوں کہ رشتے تو سبھی کے ہوتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا بھی کوئی رشتہ ہے۔ آپ کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں میرے لیے، دنیا سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ چاچو، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہوں دن رات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، حساب برابر، دعاؤں کے سلے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ صفوان کہاں ہے؟ ڈیوٹی پر ہیں، وہیں پہنچیں گے شام 5 بجے کے بعد۔ خیریت سے ہے؟ بالکل خیریت سے ہیں۔ خوش تو ہو تم دونوں؟ چاچو کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھو ان سے ملو، یہ خوست خان ہے، ہمارا نیا ساتھی، لیکن اتنا قابل اعتماد کہ اب میں اپنی ذمہ داریاں اسے ہی سونپ رہا ہوں۔ ثانیہ نے مجھے سلام کیا تھا اور میں نے نگاہیں جھکائے جھکائے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ خوست خان، یہ میری بھتیجی ہے، یوں سمجھ لو کہ لفظ بھتیجی ہے، لیکن شاید یہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مجھے ہر تیسرے چوتھے دن یہاں آنا پڑتا ہے۔ اصل میں آنے میں تو کوئی دقت نہیں، لیکن میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ یہاں رہتی ہے۔ اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی یہاں میرے آنے سے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ویسے میں آتا تو رہتا ہوں، لیکن اب ضرورت پڑنے پر تم یہاں آیا کرو گے۔ اور چاچو آپ؟ ثانیہ نے پوچھا۔ بیٹا میں بھی آتا رہوں گا، لیکن بعض اوقات میری کچھ مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں نے خوست خان کو اپنا رازدار بنا لیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جس علاقے سے یہاں پر آیا ہے ادھر قابل اعتماد لوگ رہتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں تو زبان نبھاتے ہیں۔ جی چاچو۔ اور تم سناؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ ثانیہ نے چارپائیاں بچھا دی تھیں۔ میں نے چنار پور میں رانا اختیار خلجی کی وہ خوبصورت حویلی دیکھی تھی جو زندگی کی ہر آسائشوں سے سجی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کسی محل کا سا گمان ہوتا تھا۔ اس کے برعکس یہ مکان، جس میں بانوں سے بنی ہوئی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، دیواریں بے شک صاف ستھری تھیں، لیکن اس کے باوجود عیش و آرام کا وہ نظام یہاں موجود نہیں تھا جو رانا اختیار خلجی کی حویلی میں تھا۔ اس کے باوجود ثانیہ جس قدر خوش نظر آ رہی تھی اس کے پس منظر میں ضرور کوئی کہانی ہوگی۔ دوسرا نام میں نے صفوان کا سنا تھا اور یہ نام میرے لیے باعث دلچسپی تھا۔ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ذرا تفصیل درکار تھی۔ میں نے بہرحال کام کو اصل انداز میں جاری رکھنے کے لیے تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کیا۔ وہ لوگ تو برآمدے کی چارپائیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ میں آگے بڑھ کر صحن کے آخری حصے تک جا پہنچا اور یہاں بھی ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، اسے بچھا کر میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک بار رحمان شاہ نے مجھے دیکھا تھا اور پھر اس لڑکے سے کہا تھا جو غالباً غلام تھا، اوئے رجب خان، اپنا مہمان کا خاطر مدارت کرو۔ جی شاہ جی، آپ فکر مت کریں، رجب خان نے کہا، اور پھر مجھ سے بولا، میں ابھی تمہارے لیے چانک بنا کر لاتا ہوں۔ اور اس کے بعد مجھ سے پوچھے بغیر وہ بھاگ گیا تھا۔
میں خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن میری تمام تر سماعتی قوت ان دونوں کی گفتگو پر لگی ہوئی تھی۔ گفتگو بالکل عام سی تھی اور اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ البتہ اس گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آج یہاں سے واپسی نہیں ہے، بلکہ کل دن کی روشنی میں رحمان شاہ یہاں سے واپس جائے گا۔ کم از کم اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ رانا اختیار خلجی کی بیٹی خیریت سے ہے اور خوش ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، بس یہ تھوڑی سی تفصیل معلوم کرنا تھی۔ رحمان شاہ نے خود ہی مجھ سے پوچھا، خسرت خان، بستی بہت خوبصورت ہے، تم اس کی تھوڑی سی سیر کر لو، تمہیں بستی بہت پسند آئے گی۔ ویسے بھی اس کے اطراف اور اس کے نواحات کا جائزہ لے لینا تمہارے لیے بڑا ضروری ہے، کیا سمجھے؟ جی بالکل شاہ جی۔ رجب خان تمہارے ساتھ چلا جائے گا، یہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ جی شاہ جی۔ پھر جب رجب خان نے مجھے چانک پیش کی تو دونوں اندر چلے گئے تھے۔ میں نے خاموشی سے رجب خان کے ساتھ دودھ پتی سے بنائی ہوئی چائے پی اور اس کے بعد باہر چلا گیا۔ بستی کی سیر خیر کرنا کیا تھی، بستی تھی ہی کتنی بڑی۔ میں اور رجب خان چلے جا رہے تھے اور رجب خان مقامی زبان میں مجھے بستی کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ میں نے رجب خان سے پوچھا، پہلی بار ادھر آیا ہوں بھائی رجب خان، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کہاں رہتے ہو؟ خان، میں تو اسی گھر میں رہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے تمہارے گھر والے یہاں ہیں؟ میرے ماں باپ دوسرا بستی میں رہتے ہیں، ہماری بستی کوہ پیر کہلاتی ہے۔ ادھر سے جو تنخواہ ملتا ہے وہ میں ادھر اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا ہوں۔ ادھر کھانے پینے کو مل جاتا ہے، ہمارا مالک بہت اچھا آدمی ہے۔ صفوان صاحب کی بات کرتے ہو؟ ہاں، ابھی تو میں بھائی اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں لے سکتا، بہت عجیب نام ہے، پر میں اسے مالک بولتا ہوں اور وہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے مالک اللہ کی ذات ہے، تم مجھے صرف بھائی صاحب کہہ کر بولا کرو، پر میرے سے نہیں بنتا۔ صفوان صاحب کون ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ جو گھر میں بیوی ہے نا، یہ کون ہیں؟ میاں بیوی ہیں بھائی صاحب، اور کون ہیں؟ کتنا عرصہ ہوا ان کی شادی کو؟ ابھی یہ سب میرے کو معلوم نہیں، میرے کو یہاں 6 مہینے ہوا ہے، یہ پہلے سے ادھر رہتا ہے۔ صفوان صاحب کہاں نوکری کرتا ہے؟ وہ ادھر، وہ جو پتھروں کا کھدائی ہوتا ہے ادھر انجینئر ہے، گاڑی ہے اس کے پاس، جیپ گاڑی۔ میں اس کو چلانا سیکھ چکا ہوں، پر ابھی بھائی صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھی جیپ چلا لیتا ہوں۔ کسی دن میں جیپ چلا کر اسے حیران کر دوں گا۔ ارے واہ، تو صفوان صاحب پتھروں کی کان میں کام کرتے ہیں؟ ہاں، ادھر ہیروں کا کان ہے، بڑا پہرا ہوتا ہے ادھر۔ ہمارا صاحب ادھر انجینئر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اور ادھر ہی اس کا ڈیوٹی بنتا ہے، بہت سا لوگ اس کے پاس آتا ہے، اس کا بڑا عزت کرتا ہے۔ اور صفوان صاحب کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ شہر میں رہتا ہے صاحب، اس کا نہیں پتہ میرے کو۔ کیا صفوان اس سے ملنے جاتا ہے؟ نہیں صاحب، ابھی 6 مہینے سے تو وہ گیا نہیں۔ اور کیا وہ لوگ ادھر آتا ہے؟ ادھر کوئی نہیں آتا صاحب، سوائے ہمارے شاہ جی کے۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ صورتحال کی مزید وضاحت ہو رہی تھی اور ذہنی طور پر بہت سے فیصلے کرنا تھے جو بہرحال قابل غور تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میں نے اس بارے میں نہایت مؤثر معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ 5 بجے کے بعد میں نے صفوان کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ ایک طرف جہاں ثانیہ خلجی حسن و جمال کا شاہکار تھی، تو دوسری طرف صفوان بھی قابل دید شخصیت کا مالک تھا۔ سرخ و سفید رنگت والا کشادہ آنکھوں اور کشادہ پیشانی کا ایک لمبے قد و قامت کا نوجوان، جس کے چہرے کے نقوش بتاتے تھے کہ پہاڑوں کا ہی رہنے والا ہے، لیکن روشن آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں ملازمت کر رہا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ معلومات میرے لیے ممکن نہیں تھے۔ اب اس سلسلے میں حسن فیروز سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی مناسب فیصلہ کیا جا سکتا تھا، اور بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل کیس کیا ہے۔ پھر رات بڑی ہنگامی سوچوں کے درمیان گزاری تھی، اور دوسری صبح جبکہ ماحول پر دھند چھائی ہوئی تھی اور موسم خاصا سرد تھا، رحمان شاہ نے تیار ہونے کے لیے کہا۔ بہت سے انتظامات کیے گئے اور ناشتے کے بعد
آخر کار ہم لوگ اس خوبصورت بستی سے رخصت ہو ہی گئے۔ چچا بھتیجی کے درمیان جو اگانگت اور محبت نظر آ رہی تھی اس کے مظاہرے ذرا کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ صفوان بھی بہت اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا اور یہاں مائننگ انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بہرحال کہانی بڑی دلکش اور پراسرار ہو گئی تھی۔ خود میرے اندر بھی اس واقعے کی تمام تفصیلات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ یہ آخر سب کچھ ہوا کیسے ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مؤثر فیصلہ کرنے کے بعد قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر بڑی مناسب رفتار سے سفر کر رہے تھے اور میرے ذہن میں سوچوں کے دائرے پھیل رہے تھے۔ غالباً رحمان شاہ بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، خسرت خان، دیکھو میں نے بدر جلال کے حوالے سے تم پر اعتبار کیا ہے اور تمہیں اپنے ایک ایسے راز سے واقف کر دیا ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ جو کچھ میں کہہ چکا ہوں تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، کسی سے بھی ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی شاہ جی، آپ بالکل فکر مت کرو، میں نے کہا۔ البتہ ان لمحات میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ باقی تو اس پیشے یا ملازمت میں اور کوئی مشکل نہیں، لیکن ایسے معاملات میں کم از کم جھوٹ بولنا پڑے گا جو کرنل ہمایون کی جانب سے مجھے پیش کیے گئے ہوں اور جن کے لیے ہدایت کی گئی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو آیا ہی اس چکر میں تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی کو اس بارے میں کوئی بات نہ بتاؤں؟ خیر، یہ میرے لیے ایک ناممکن عمل تھا جو میں سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں رحمان شاہ ہی کی کوئی مجرمانہ سازش شامل ہو۔ صفوان اور ثانیہ کو ایک جان کر کے اس نے ممکن ہے اپنے بھائی کے خلاف کوئی عمل کیا ہو۔ دنیا میں ایسی لاتعداد کہانیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو کرنل ہمایون کو کرنا تھا کہ اس بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، اور کسی نہ کسی شکل میں کرنل ہمایون کو اس کے لیے اطلاع دینا بھی ضروری تھی۔ لیکن بہتر تھا کہ حسن فیروز سے مشورہ کر لیا جائے۔ آخر کار یہ سفر ختم کر کے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ سفر بہت دلچسپ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر کئی بار حاجی سراج کا خیال بھی آیا کرتا تھا۔ یہ حاجی سراج پتہ نہیں کس چکر میں پڑا ہوا ہے، مجھے ہی تلاش کرنا پھر رہا ہے، یا اتفاقیہ طور پر دوسری بار مجھے مل گیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی۔ میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا تھا۔ حسن فیروز چونکہ ایک باقاعدہ مہمان تھا اس لیے وہ الگ رہتا تھا، جبکہ میں ملازموں کے کوارٹرز میں منتقل ہو چکا تھا۔ فدا خان واقعی مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرنے لگا تھا اور اس کا انداز میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ لیکن حسن فیروز نے یہ جاننے کے بعد کہ میں واپس آ گیا ہوں مجھ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ سینہ تھا کہ اس قدر اکڑا ہوا تھا جیسے چٹک جائے گا۔ کچھ عجیب سا انداز لیے ہوئے میرے سامنے آیا تھا اور اس انداز میں نے پتہ لگا لیا کہ ضرور اس نے بہت ہی اہم اور خاص بات معلوم کر لی ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یقیناً اس میں بھلا کیا شک ہے چیف؟ اللہ نے آپ کو ایک عزت دار گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، ایک بڑے دادا کے پوتے اور ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ ارے 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 میرے پیارے بھائی، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے کہ تم اس قدر سنجیدہ ہو گئے؟ میں نے تو ایک بار، یار کیا بوریت ہے، یعنی ہم تو اس قدر اکڑے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ سینے کے چٹک جانے کا خدشہ تھا اور آپ نے چند الفاظ کہہ کر ہمیں ذلیل کر دیا۔ نہیں حسن، بات تو ٹھیک ہی ہے نا؟ اب فضول باتیں مت کرو، میں وہ بتانے والا ہوں تمہیں جسے سن کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ دنگ سمجھتے ہو نا؟ دال نون گاف دنگ، کیا سمجھے؟ ہاں سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ یار سوچا تو یہ تھا کہ ذرا تھوڑی دیر تک نخرے کروں گا، اس کے بعد کہوں گا کہ تم بھی کیا یاد کرو گے۔ میں کہانی تمہیں سناتا ہوں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ وہ جو ہے نا محترمہ رافیہ، انہوں نے مجھ سے اظہار عشق کر دیا ہے۔ اوہ کیا واقعی؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ مذاق اڑانے والا انداز تھا کیونکہ
مجھے حسن کی اس بات پر جھلاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ کوئی اہم بات بتانے والا ہے۔ بالکل ایسا ہوا ہے بھائی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، میں نے کہا۔ تو خیر، اس اظہار عشق سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل میں اس کا اظہار عشق کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس بات کو تم تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکو گی کہ اصل میں دادا جان نے یا اور دوسرے لوگوں نے میری صلاحیتوں کو کبھی صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ ارے میں وہ بلا ہوں جو شیشے سے پتھر کو توڑ دوں، کیا سمجھے؟ اگر سمجھ جاؤں تو بتا دوں گا کہ کیا سمجھ چکا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اصل میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ محترمہ رافیہ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں ثانیہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے ہیں اور ہمیں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہاں بالکل، میں نے کہا۔ اور محترمہ رافیہ کو اس کی بڑی بہن یعنی سلمہ خلجی نے بھیجا ہے کہ ذرا جاؤ اور دیکھو کہ ہم لوگ اپنے کام میں کس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، کیا سمجھے؟ یعنی جاسوسی، اور جاسوسی ہم تو یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں کہ محترمہ ثانیہ خلجی آخر غائب کہاں ہو گئی، اور ہمارے پیچھے پیچھے سلمہ خلجی نے رافیہ کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا تم معلوم کرو کہ ہم لوگوں کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں غور کیا جائے تو میں نے انچارج ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، یعنی تم نہ جانے کون کون سے راستوں سے گزر کر یہ خوست خان بن کر یہاں آ ٹپکے، اور یقینی طور پر تمہارا سفر بہت طویل ہوتا، بڑی آہستہ آہستہ معلومات حاصل ہوتی تمہیں، لیکن یہ حسن فیروز ہی ہے جنہوں نے صدیوں کے فاصلے مختصر کر کے لمحوں کے فاصلوں میں تبدیل کر دیے ہیں، اور ان کا ذریعہ جانتے ہو کون ہے؟ رافیہ، میں نے پوچھا۔ بالکل بالکل، لیکن ذرا تم رافیہ سے زبان کھلوا کر دکھا دو۔ ارے بھائی، اب تو میں سند یافتہ عاشق کہلانے کی پوزیشن میں ہوں۔ محترمہ رافیہ نے آخرکار اپنے دل کا ہر راز مجھ پر کھول دیا، جس میں سے پہلا راز یہ ہے کہ اچانک ہی انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ میں ایک شاندار شخصیت کا مالک نوجوان ہوں۔ اپنے آپ کو میں نے خود خراب کر رکھا ہے، اس ماحول کی خرابی کا کوئی قصور نہیں۔ اگر میں تھوڑی سی اپنی شخصیت پر توجہ دوں تو دنیا کے حسین ترین لوگوں میں میرا شمار ہو سکتا ہے۔ میری شخصیت کچھ اتنی ہی دلکش ہے۔ بالکل سچ کہا رافیہ نے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تم نے اپنے آپ پر غور ہی نہیں کیا ہے آج تک۔ یار ایک بات بتا دو، الوؤں کی کتنی اقسام ہیں؟ الوؤں کے بارے میں میری تحقیقات بالکل نہیں ہیں، لیکن مجھے تو تم الو بنا رہے ہو نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں بنا رہے تم مجھے الو؟ کہاں نا نہیں بنا رہا، اور رافیہ بھی مجھے الو نہیں بنا رہی۔ خیر، رافیہ کی تو مجال ہی کیا ہے۔ یار قسم لے لو مجھ سے، مجھے نہیں معلوم تھا، آئندہ ذرا غور کروں گا اس بات پر بھی۔ اچھا خیر چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں واقعی ایسی ہی شخصیت کا مالک ہوں؟ 100% حسن، بلکہ 100% سے بھی کچھ زیادہ، میں نے جواب دیا۔ اچھا خیر چھوڑو، تو رافیہ نے مجھ سے اس بارے میں کہا کہ میں کیوں یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہوں اور بلا وجہ ان واقعات میں اپنی گردن پھنسا کر کچھ لوگوں کی دشمنی مول لے رہا ہوں۔ بس جناب، میں نے لوہا گرم دیکھا اور چوٹ لگا دی۔ ارے واہ، میں نے تعریفی انداز میں گردن ہلائی۔ تو اس پر حسن فیروز نے کہا، میں نے کہا، مس رافیہ، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی زندگی کا پہلا امتحان ہے۔ میرے دادا جان اس بارے میں تمام تفصیلات جاننے کے خواہش مند ہیں۔ بات اگر صرف رانا اختیار خلجی کی ہوتی تو ہم اس سلسلے کو ذرا بھی اہمیت نہ دیتے، لیکن معاملہ دادا جان صاحب کا ہے، اور دادا جان کے سامنے ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ محترمہ رافیہ خلجی نے دعاؤں کا ذخیرہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور مجھے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے دعائیں دیں۔ میں نے کہا، آخر یہ سارا قصہ کیا ہے؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم خود بھی اس بارے میں مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پس و پیش سے کام لیا،
اور پھر آخرکار ایک ایسی عظیم کہانی نے جنم لیا کہ اگر تم سنو گے تو ششدر رہ جاؤ گے۔ بولو کہ تم ششدر ہونا چاہتے ہو؟ ہاں بالکل ہونا چاہتا ہوں حسن، میں نے کہا۔